الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 22 تک سورہ توبہ پارہ 10 انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرا لیا ہے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے والے کو؟ کمن آمنا، اس شخص کی مانند آمنا باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر، وجاہد فی سبیل اللہ اور اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، لا یستوون عند اللہ وہ نہیں یکساں اللہ کے نزدیک، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ میدان بدر میں جب حضرت عباس قیدی ہوئے تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے پر ملامت کی۔ انہوں نے کہا اگر تم اسلام لانے اور جہاد کرنے پر فخر ہے تو ہم بھی تم سے کم نہیں۔ مسجد حرام کی آبادی، کعبہ کی خدمت گزاری، حجاج کو پانی پلانے کی عزت تو ہمیں ہی حاصل ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ شرک کی موجودگی میں تمہاری یہ باتیں ان لوگوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو سچے دل سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کا سکہ جمانے کے لیے سر بکف میدان جہاد میں موجود ہوتے ہیں۔ الفاظ آیت سقایا اور عمارہ مصدر ہیں، اگر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہیں یہاں مستعمل ہوں تو کلام میں کسی لفظ کو مقدر ماننے کی ضرورت پڑے گی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں، باموالہم اپنے مالوں، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ بہت بڑا ہے ان کا درجہ اللہ کے نزدیک، واولئک هم الفائزون اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کی خدمت گزاری اور مسافروں کی مہمان نوازی کو اسلام سے روگردانے کی صورت میں اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنے والے کان کھول کر سن لیں، اللہ کے نزدیک ایمان کے بغیر اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اس کی بارگاہ عالی میں انہی کے لیے اعزاز و اکرام کے رتبے ہیں جو ایمان، ہجرت اور جہاد کی صفات سے متصف ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں رحمت الہی اور رضا خداوندی کی نوید جافزہ سنائی جا رہی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے بعد اور رہ ہی کیا جاتا ہے جس کے حصول کی تمنا دل میں پیدا ہو۔ اللہم اجعلنا منہم بجائے حبیبک المکرم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صفات سے پوری طرح متصف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے کفار کی صفا کی اور سنگ دلانہ جور و ستم کا بڑی مردانگی سے مقابلہ کیا، جنہوں نے محض اپنے دین کی خاطر اپنے شاد و آباد گھروں کو چھوڑ کر غریب الوطنی کی سختیوں اور پریشانیوں کو خوش آمدید کہا، جنہوں نے میدان جنگ میں عدیم المثال سرفروشی اور جاں بازی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ کفر کے علم سرنگوں ہو گئے، کفار کے چھکے چھوٹ گئے اور اسلام کا آفتاب اقبال ہر سو ضیاء پاشیاں کرنے لگ گیا۔ ایسے نفوس قدسیہ کے بارے میں قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں ان کے درجات بڑے بلند ہیں۔ اپنے رب کی راہ میں اپنے گھر، اپنے سر اور اپنا مال و متاع قربان کرنے والے دیوان گانے عشق کے سروں پر فوز و کامرانی کا سر نگار تاج سجایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، جس سے کسی کے دل کا راز بھی پوشیدہ نہیں، جس کے سامنے ہر شخص کا ماضی، حال اور مستقبل آشکارا ہے، جن لوگوں کے بارے میں اس کی زبان قدرت شہادت دے رہی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ان کے بارے میں چیمے گوئیاں، ان کے ایمان پر اعتراض کسی ایسے شخص کو تو ہرگز زیب نہیں دیتے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے اور اللہ کو علیم و خبیر یقین کرتا ہے۔ یبشرہم ربہم برحمہ خوشخبری دیتا ہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت اور اپنی خوشنودی کی، برضوان اور خوشنودی کی بشارت دیتا ہے، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اور ایسے باغات کی ان کے لیے ان میں دائمی نعمت ہے، خالدین فیہا ابدا
ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں تا ابد۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔